اب موضوع ہے اخلاقی اقدار، ایتھیکل ویلیوز، مورل ویلیوز جسے ہم کہتے ہیں عام طور پر. بہت اہم چیز ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تمام صفات کی جامع نظر آتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت میں اگر ہم دیکھیں ذات والا صفات میں تمام صفات کا مجموعہ نظر آتی ہے، لیکن آپ کی ایک واضح جو صفت ہے وہ تواضع صفت بتائی گئی ہے. اچھا، اس حوالے سے عاجزی کے جو ذہن پر اور طبیعت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ اگر وہ بناوٹی انداز میں کر رہا ہے تو اس کی شخصیت پر تو کوئی اس کا اثر نہیں ہوگا، اس کی شخصیت پر کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن واقعتاً اگر وہ اخلاص نیت کے ساتھ عاجزی اللہ کے لیے کر رہا ہے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے اس کی شخصیت پر، اس کی فکر پر کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. مفتی صاحب کچھ فرمائیے. شخصیت سازی تواضع اور انکسار کے بغیر شخصیت سازی ممکن نہیں. شخصیت سازی کے اندر بنیادی عنصر ہے، بنیادی جوہر ہے، ایلیمنٹ ہے یہ تواضع اور انکسار جو ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی حضرات جو واقعتاً تواضع اور انکسار سے کام لیتے ہیں وہ صحیح معنوں میں اچھے مربی نظر آتے ہیں ہمیں. مربی یعنی تربیت کرنے والا. آپ دیکھیں اللہ رب العالمین جل مجدہ رب ہے، اس میں رب کی تجلی جس پہ فرماتا ہے نا اس نے آگے تربیت کرنی ہے. چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے اور کوئی ایسا بندہ کہ جس کے ماتحت لوگ ہوں اور وہ ان کی تربیت کرتا ہو، باقاعدہ مینٹور جو ہے کوئی بھی. تو تربیت جو ہے، تربیت کے لیے بنیادی چیز تواضع. جب تک اگلے بندے کے اندر تواضع اور انکسار نہیں ہوگا وہ اچھی تربیت کر ہی نہیں سکتا. اچھی تربیت وہ تبھی کر پائے گا کہ جب وہ اگلوں کو اپنی ذمہ داری سمجھے گا، اگلوں کو خود سے بہتر سمجھے گا اور یہ کوشش کرے گا کہ جیسے میں ہوں میں ان کو اپنے سے بھی اچھا بناؤں، اچھے راستے پہ چلاؤں، جس راستے پہ میں چلاؤں اس سے بھی آگے لے کے جاؤں ان کو. جب تک وہ یہ سوچ پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک اچھی تربیت نہیں کر سکتا. اور اس سوچ کے لیے بنیادی چیز جو ہے، جو بنیادی اکائی ہے وہ تواضع اور انکسار ہے. تواضع اور انکسار کے بغیر یہ سوچ پیدا ہی نہیں ہو سکتی اور یہ طریقہ اختیار آدمی کر ہی نہیں سکتا. تو سب سے مثبت اثر، سب سے مثبت جو یہ ذہن پر انسان کے رویے پر، انسان کی طبیعت پہ جو سب سے مثبت اثر ہے تواضع انکسار کا وہ یہ ہے کہ وہ اچھا مربی بن جاتا ہے، تربیت اچھی کر لیتا ہے. وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر لے گا، اپنے شاگردوں کی اچھی تربیت کرے گا، اپنے مریدوں کی اچھی تربیت کر لے گا، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے گا، اہل و عیال کی اچھی تربیت کرے گا. جو بھی اس کی سراؤنڈنگ ہے اس سراؤنڈنگ میں وہ ایک اچھا مربی بن کے ابھرے گا. اور اچھا مربی معاشرے کے لیے کتنا ضروری ہے یہ کسی سے مخفی نہیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. بغیر اس کے معاشرہ چل ہی نہیں سکتا. اور خود اللہ رب العالمین جل وعلا کو دیکھیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالی قادر ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو مخلوق کے ساتھ معاملہ ہے نرمی والا، وہ نرمی والا معاملہ کیسا ہے، درگزر والا معاملہ کیسا ہے کہ لوگ دن رات اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، غضب پر حاوی. لوگ دن رات اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی بات نہیں مانتے، بلکہ کئی تو وہ ہیں جو اسی کو نہیں مانتے. اس کے باوجود وہ ان پہ اپنے غضب کا اظہار نہیں فرما رہا، اس کے باوجود ان کو ڈھیل دے رہا ہے، وہ ڈھیل دے رہا ہے. تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل کا ملنا ہے، اس میں ہمارے لیے ایک سبق یہ بھی ہے. ویسے تو مختلف پہلو ہوتے ہیں ایک چیز کے، ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ رب ہو کر، وہ خالق ہو کر جب اپنی نافرمانی کرنے والوں کو ڈھیل دیتا ہے تو ہم تو اس کی مخلوق ہیں، ہمارے پاس تو جو اختیار ہے اور اقتدار ہے وہ محدود سا ہے. تو ہمیں بھی جو ہے وہ ڈھیل دینی چاہیے اور ہمیں بھی زیادہ. لیکن یہ بھی پیش نظر ہے کہ ڈھیل دینے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل آپ کچھ کہنا چھوڑ دیں یا آپ جو ہے تربیت کرنا چھوڑ دیں. تربیت تو ہم نے کرنی ہے، لیکن یہ ہے کہ تخفیف کا معاملہ رکھیں کہ اگر اس چیز پہ سزا زیادہ بنتی ہے تو کبھی اگنور کر دیں، کبھی جو ہے وہ صرف اشارتاً کنایتاً تنبیہ کر دیں، کبھی جو ہے باقاعدہ عملی جو تادیبی کارروائی ہے کبھی وہ کرنا ضروری ہوتی ہے اس وقت وہ کریں، اور کبھی جو ہے وہ اگلے کو اگنور بھی کر دیں. کیونکہ اگر ہر وقت ہر بات پہ اگلے کو ٹوکیں گے تو وہ بھڑکے گا، وہ آپ سے بدظن ہو جائے گا، متنفر ہو جائے گا، پھر آپ کی صحیح بات کو بھی وہ صحیح نہیں سمجھے گا اور وہ اس کا اثر نہیں لے گا. تو یہ تربیت کے بھی بنیادی جو تقاضے ہیں ان میں سے یہ بات ہے کہ آپ کبھی جو ہے آپ نے تنبیہ کرنی ہے، کبھی آپ نے تادیبی کارروائی کرنی ہے اور کبھی آپ نے اگنور بھی کرنا ہوتا ہے. تو اگنور بھی کریں. تو یہ تواضع اور انکسار کا جو اثر ہے اس میں بھی بیلنس ضروری ہے. بالکل اس میں بھی بیلنس ضروری ہے. ایسا نہیں کہ بالکل ڈھیل دیتے جائیں گے،
بھی آپ لاڈ پیار جیسے جس کو کہتے ہیں نا زیادہ لاڈ پیار جو ہے وہ بچے کو بگاڑ دیتا ہے، تو ایسی بات بات پہ جو ٹوکنا ہے یہ بھی بدکا دیتا ہے. تو دونوں ہی چیزوں سے بچنا ہے، افراط اور تفریط سے بچ کے بیچ میں اعتدال والی راہ، الاعتدال حلیت الرجال. تو جو تواضع اور انکسار کا سب سے مثبت اثر ہے وہ انسان کی شخصیت میں یہ ہے کہ انسان خود اچھا شخصیت ساز بن سکتا ہے. اپنی شخصیت اپنی تعمیر تربیت اور اس کے بعد دوسرے کی تعمیر تربیت جو ہے وہ تواضع اور انکسار اپنائے بغیر کما حقہ ممکن ہی نہیں. بہت اچھی بات. اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو بڑے لوگوں کی صحبت میسر آئی، اکابر علماء کی صحبت نظر آئی، مشائخ کی صحبت نظر آئی، آپ یقین جانیے ہم آج بھی اگر ان سے ملیں، وہ اپنی عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، اس وقت وہ چیز ان میں وہ وصف نظر آتا ہے، عاجزی، پیار، انکساری، رکھ رکھاؤ، زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ. وہ چونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ منسلک رہے ہیں. آج چونکہ ہر شخص اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے میں جو کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، جو دوسرا کر رہا ہے وہ بالکل غلط کر رہا ہے. اب یہ تو ہو گئی کہ شخصی اعتبار سے انسان کی طبیعت پر اور اس کے عاجزی کے اثرات، اور پھر اس کے فوائد آپ نے دیکھا کہ اس کے سراؤنڈنگ میں نظر آتے ہیں.